بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج شب قدر کی پہلی شب ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ اس رات میں ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس رات میں نوافل کیسے پڑھنے ہیں، لیلۃ القدر کے نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعت پڑھیں گے، اس رات میں ہم نے کون کون سی عبادت کرنی ہے، مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کا دوسرا اشرہ مکمل ہو چکا ہے۔ الحمدللہ اب سے تیسرا اشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تیسرے اشرے کی طاق راتیں 21 شب، 23 شب اور 25 شب، 27 شب اور 29 شب تاک، ان طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے جو طاق راتوں میں ہے۔ ہم نے ان طاق راتوں میں جا کر عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اور یہ وہ راتیں ہیں جو بہت زیادہ فضیلتوں والی راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنی زیادہ افضل ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں، دیکھا جائے تو اس رات میں عبادت کرنے والے 83 یا 84 سال عبادت کرنے سے زیادہ ہے، یعنی اس رات عبادت کرنا 84 سال عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ ان راتوں کو ہم نے مس نہیں کرنا، طاق راتوں میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ آج پہلی رات ہے عبادت کا اہتمام کرنا۔ عبادت کیسی کرنی ہے، نوافل کیسی پڑھنے ہیں، اس رات میں عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلی چیز، اس رات آپ کی عشاء کی نماز مس نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت عطا کی اور پھر صبح کی نماز باجماعت یعنی جماعت کے ساتھ اٹھ کر پڑھ لی، اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ نوافل کیسے پڑھیں اور سب سے پہلے نوافل کی نیت کیسے کریں۔ نوافل پڑھیں 2 رکعت کر کے، 4 رکعت بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نیت کیسے کریں کہ میں لیلۃ القدر کے نوافل پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، تکبیر تحریمہ کہیں، اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ ثنا پڑھیں گے، مکمل ثنا، اور اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت ملا لیں۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس میں تو خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن جتنے بھی نوافل پڑھنے کے خاص طریقے بیان کیے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ فکر میں پڑ جائیں کہ اب ہماری نماز کیسے ہوگی۔ مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے۔ آپ جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہوں وہ آپ نوافل میں پڑھ لیں۔ 2 رکعت کر کے آپ جتنے مرضی رکعت پڑھ سکتے ہیں، جتنا لمبا مرضی قیام کر لیں، اللہ کے ہاں اجر و ثواب پائیں گے۔ نوافل پڑھنے کا طریقہ تو آپ بتا چکی ہیں، اب شیڈول سمجھیں۔ کچھ رات آپ نوافل پڑھیں، کچھ رات آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، اور بہت زیادہ ان کی فضیلتیں ہیں، بہت اجر ملے گا۔ اور کچھ رات اور کچھ حصہ تسبیح میں گزار دیں، اللہ کی تسبیح کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اس کے بعد استغفار کر لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر کچھ حصہ آپ کلمہ شریف کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر نوافل پڑھنا چاہیں تو نوافل پڑھیں، اگر کچھ دیر سونا چاہتے ہیں تو ریسٹ کر لیں، اس کے بعد پھر اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ تہجد سے پہلے آپ کھڑے ہو جایا کریں، اس کے بعد گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں مانگیں، اور قبولیت کی گھڑی ہے، اس وقت جو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ ان 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، 5 راتوں میں تہجد کی نماز مس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہیں تو نماز نہ پڑھیں، بلکہ وضو کر کے جائے نماز بچھا کر آپ بیٹھ جائیں اور درود پاک پڑھیں جائے نماز بچھا کر، اس لیے کہ آپ کا دل جمع رہے، توبہ استغفار تسبیح میں آپ کا دل لگا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی تسبیحیں اس رات میں کثرت سے پڑھیں اور دعائیں کریں۔
آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور عبادت میں گزاریں راتیں۔